أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذالک یہ مما وہ باتیں ہیں جو اوحا وہی کی ہیں علیکا تیری طرف ربکا تیرے رب نے من الحکمت حکمت میں سے ولا تجعل اور نہ بناؤ مع اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی دوسرا معبود فتلقا وگرنہ تم ڈال دیے جاؤ گے فی جہنم جہنم میں ملومن ملامت زدہ مدحورا ہر بلائی سے محروم ہو کر. ذالک یہ تھے مراد یہ تمام تر احکامات ہیں کہ لوگوں تمہارے رب نے فیصلہ کیا کہ تم نے اللہ کی بندگی کرنی کسی اور کی نہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہیں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ مال کو حلال طریقے سے کماؤ، اس میں نہ بخل کرو اور نہ فضل خرچی سے کام لو. یہ باتیں کہ جس میں اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، گندے کام کے قریب نہ جاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، خودکشی نہیں کرنی ہے، یتیم کا مال نہیں کھانا ہے، وعدوں کو پورا کرنا ہے، ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی ہے، اور زمین کے اوپر اکڑ کر کے نہیں چلنا ہے. ذالک یہ باتیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے سیکھا ہے یا خود اپنی طرف سے لکھی ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ جتنے احکامات مما اوحا یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کی ہیں الیکا تیری طرف. تو یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، جبرائیل امین ان کو لے کر کے آئے ہیں، اور یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر نازل ہوئی ہیں. کہاں سے نازل ہوئی ہیں؟ ربک کا تیرے رب کی طرف سے. یہ رب کا کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، اور جس کے اوپر نازل ہوتا ہے وہ نبی کہلاتا ہے. الیکا تیرے اوپر اللہ نے نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں من الحکمت یہ حکمت میں سے ہیں. حکمت سے مراد یہ کہ جتنے دنیا کے دانشور بیٹھ جائیں اور اس بات کے اوپر تحقیق کرنا شروع کر دیں کہ جتنے احکامات ہیں سارے ٹھیک ہیں، لیکن فلاں حکم ایسا ہے جو انسانیت کے مفاد کے خلاف ہے، ایسا ثابت نہیں کر سکتے. اگرچہ قتل کرنے کا حکم کیوں نہ ہو کہ جب کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس سے قصاص لو. بظاہر انسانی عقل تو یہ کہتا ہے ایک تو دنیا سے چلا گیا، دوسرے کو کیوں مارتے ہو؟ اس طرح کے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب ان کے اپنے بھائی بہن کو کوئی مار دیتا ہے تو پھر ان کا سر پھرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کے انہیں پورے خاندان کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے قرآن نے کتنا بہترین فیصلہ دیا ہے. تو جتنے احکامات ہیں یہ سارے کے سارے من الحکمت حکمت میں سے ہیں. کوئی آدمی کسی ایک حکم کو ظالمانہ ثابت نہیں کر سکتا. سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل ایک دفعہ امریکہ کے دورے پر گیا، صدر ریگن کے ساتھ ملاقات ہوئی. بات چیت کے اندر صدر ریگن نے اس بات کا اظہار کیا کہ تمہارا اسلام بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ جو چند احکامات ہیں یہ بڑے ظالمانہ ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو مار ڈالتا ہے تو تم دوسرے کو بھی چھوڑتے نہیں، ایک تو چلا گیا دوسرے کو کیوں مارتے ہو؟ تو شاہ فیصل نے اس کو یہی جواب دیا تھا، کہا تھا کہ اسی قانون کے ساتھ کی یہ برکت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سال میں اتنے قتل نہیں ہوتے جتنے تمہارے ملک کے اندر ایک گھنٹے میں ہو جاتے ہیں. تو یہ حدود جہاں پر نافذ ہوتی ہیں
ان حدود کا، احکامات کا اپنا ایک رعب ہوتا ہے۔ جو یہ کہ انسان کسی کے قتل کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، تھوڑا سا انجام کے اوپر غور کر لے کہ میں نے اگر مار لیا تو پکڑا گیا تو میرا کیا انجام ہوگا، یہاں تو اسلامی قانون ہے اور مجھے قصاص کیا جائے گا، تو انجام کے اوپر تھوڑا سا، کسی بھی کام کے انجام کے اوپر تھوڑا سا آدمی غور کر دے تو انسان کے قدم رک جاتے ہیں، نتیجتاً 2 زندگیاں بچ جاتی ہیں۔ ایک وہ کہ جس کو یہ مارنا چاہتا ہے، اب مارنے سے پیچھے آ گیا، اس کی زندگی بچ گئی، اور دوسرا اس کی اپنی زندگی بچ جاتی ہے کہ اگر مار دیتا تو اسلامی حکومت پھر اس کو مار دیتی، تو یہ اسلامی نظام کی برکات ہیں، اس کے اندر اللہ نے کہہ دیا حیات، لوگوں کے لیے اس کے اندر حیات ہے۔ تو ذالک، یہ وہ باتیں عام باتیں نہیں ہیں، قرآن کا ایک ایک حکم یہ عام باتیں نہیں ہیں۔ اسلام کو تو ایک طرف رکھتے ہیں، کلمے کو ایک طرف رکھتے ہیں، اگر کافر بھی قرآن و سنت کے احکامات کو مانے تو ان کی دنیا بھی حسین بن جائے گی، ترقی یافتہ ہو جائیں گے، اور پھر آدمی کلمہ پڑھ لے اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ان کو مانے تو پھر دنیا نہیں، پھر آخرت بھی پھر دونوں بن جاتی ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا ذالک، معمولی باتیں نہیں، مما اوحا، یہ وہ باتیں ہیں، قرآن کی باتیں جو وحی کی ہیں۔ کس نے وحی کی ہیں؟ ربک، کسی اور نے نہیں، تمہارے پروردگار نے، من الحکمت، ساری باتیں صحیح ہیں، حکمت کے تقاضوں کے اوپر، دانش سوجھ بوجھ کے تقاضوں کے اوپر پوری اترنے والی ہیں۔ ولا تجہل مع اللہ، 14 احکامات ذکر کر لیے، اور آغاز بھی ہوا تھا وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم نے کسی اور کی بندگی نہیں کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی۔ آغاز بھی توحید سے ہوا اور اختتام بھی توحید کے اوپر ہو رہا ہے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اور اسی اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا، اور وہی اکیلے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ بندگی کے اندر، خدائی کے اندر کوئی پیغمبر بھی شامل نہیں ہے، کوئی ولی بھی شامل نہیں ہے، کوئی لات و عزا و منات شامل نہیں ہے، کوئی دوسرا شامل نہیں ہے۔ اگر کسی نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بندگی کے اندر کسی اور کو شامل کر دیا، کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کی تو گویا کہ اس نے اللہ کی بندگی کر لی، جس نے عزیر علیہ السلام کی بندگی گویا کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے فرشتوں کی بندگی کر لی تو گویا کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا، تو یہ آدمی مشرک ہوگا۔ اور مشرکین کے حوالے سے اللہ کا یہ واضح فرمان ہے کہ آخرت کے اندر اگر میں جس گناہ کو معاف کرنا چاہوں تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کے گناہ کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر اختتام کے اندر جب احکامات کا ذکر ہو گیا تو پھر بتلایا ہے کہ ولا تجہل، نہ بناؤ مع اللہ کے ساتھ الہ، نہ ہر کسی اور کو الہ نہ بناؤ، نہ لات کو، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ اساف کو، نہ نائلہ کو، نہ کسی گائے کو، اور نہ کسی پتھر کو۔ فتل کا، ہاں شرک کر لیا اللہ کے ساتھ، خدائی کے اندر کسی اور کو شامل کر لیا، کسی اور کے آگے سجدے لگائے، کسی اور کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فتل کا، اس شرک کے نتیجے میں تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ایک ایسی جہنم کہ جس کے اندر جب پیاس لگے گی اور پانی طلب کرو گے، انسان پیٹ کے معاملے میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ کہ ویسے تو مشروبات سامنے پڑی ہوں تو سب سے اعلیٰ مشروب کی طرف اس کا ہاتھ جاتا ہے، لیکن جب پیاس لگی اور کچھ بھی سامنے نہ ہو تو پھر نالیوں کا پانی پینے کے اوپر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ پیاس شدید لگی ہوگی اور اس کو پھر وہاں پر دیا جائے گا کچلو گرم پانی، اور پی بھی نہیں سکے گا، چھوڑ بھی نہیں سکے گا۔ لیکن پیٹ کے معاملے میں تو انسان بڑا عاجز ہے، منہ کی طرف لگائے گا، جو ہی پانی ہونٹوں کے ساتھ لگے گا، نچلا ہونٹ گل کر کے نیچے آ جائے گا، اور جو قطرات اندر چلے بھی گئے آنتوں کو بھی نکال باہر کریں گے۔ اور کھانے کے حوالے سے بھی انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ جب طرح طرح کے کھانے ہوں تو سب سے خوبصورت کھانا کون سا ہے؟ ہاتھ انسان کی اسی طرف بڑھتے ہیں، لیکن جس وقت بھوک لگے اور کچھ بھی کھانے کے لیے نہ ہو تو پھر انسان پتے بھی کھاتا ہے، پھر ہڈیاں تک چبانے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ کچھ بھی نہ ہو اور دوسرا انسان ہو تو پھر یہ ذہن میں رکھتے کہ کون سا انسان سو جائے گا تو اس کو قتل کرنا، اس کو کھانا شروع کر دینا ہے۔ پیٹ کے معاملے میں انسان بڑا ہی بے صبر واقع ہوا ہے۔ تو وہاں پر بھی جہنم میں اس کے ساتھ پیٹ تو ہوگا، بھوک لگے گی تو تھوڑ قطرہ دیا جائے گا، کھا بھی نہیں سکے گا، چھوڑ بھی نہیں سکے گا، اور جو ہی کھائے گا تو حلق کے اندر پھنس جائے گا۔ اور ایک عذاب کہ جس کے اندر سارے جہنمی جل رہے ہوں گے، اور وہ آگ کا عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، یہ اس کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہلاک کرنے کے لیے، جلانے کے لیے تو یہ بھی کافی ہے؟ فرمایا کافی ہے، اس کے باوجود
جو جہنم کی آگ ہے دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے، 69 گنا زیادہ گرم ہے، اور اس آگ کے اندر انسان کو موجودہ جسم کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر اسی جسم کے ساتھ ڈالا جائے تو یہ جسم تو بالکل ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس جسم کو اللہ تعالیٰ موٹا کرے گا، چمڑا بھی موٹا ہوگا تاکہ اس کے سیک کو لے سکے اور درد کو محسوس کر سکے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ جب دانت پہاڑ کے برابر ہے تو جسم کتنا بڑا ہوگا، چمڑا کتنا موٹا ہوگا۔ تو جب جسم بڑا ہوگا یہ درد کو محسوس کرے گا۔ تو یہاں پر فرمایا اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے اور مخصوص گناہگاروں کے لیے رب کائنات نے مخصوص سزاؤں کا بھی اہتمام کر رکھا ہے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج ہوئی تھی تو معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا دورہ کیا تھا، اور جہنم کے دورے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین بھی تھے۔ اس دورے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مناظر بھی دیکھے تھے۔ اس میں سے ایک منظر یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ تھے ناخن بڑے بڑے تھے، اپنا گوشت نکالتے تھے اور کہتے تھے، پوچھا یہ کیا معاملہ؟ تو کہا کہ دنیا کے اندر یہ غیبت کیا کرتے تھے۔ تو جو مخصوص گناہگار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص سزاؤں کا بھی اہتمام کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر تو انسان نے بڑی نعمتیں دیکھی ہیں، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بہت ساری نعمتیں بنا کر چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، جنت میں اہل ایمان کے لیے اللہ نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، پہلی دفعہ اس کو دیکھ رہا ہوگا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل کے اندر ان کا خیال گزرا ہے۔ قرآن کی ایک آیت اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہنی اسی طرح جہنم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے عذابات تیار کر رکھے ہیں جن کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوگا۔ دنیا کے اندر تھپڑ لگانا تو دیکھا ہے، دنیا کے اندر اس نے پاؤں کے اندر ڈرلنگ مشینوں کو بھی ہوتا ہوا دیکھا ہے، ناخن نکالتے ہوئے سزاؤں کو دیکھا ہے، لیکن جہنم کے اندر کچھ مزید سزائیں بھی ایسی دیکھے گا جن کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوگا، اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسی سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا فتل کر تم ڈال دیے جاؤ گے فی جہنم، جہنم کے اندر معلوم ملامت زدہ انسان جہنم میں چلا جائے گا، بڑا پشیمان ہوگا، لیکن اس وقت پشیمانی کا کوئی اس کے پاس حال نہیں ہوگا، مدحورا اور ہر بلائی سے محروم ہوگا۔ ذالک یہ مما وہ باتیں ہیں جو اوحی وحی کی ہیں لئی تیری طرف ربوں کا تیرے رب نے من الحکمت حکمت میں سے، ولا تجعل نہ بناؤ مع اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی دوسرے معبود فتل کا، وگرنہ تم ڈال دیے جاؤ گے فی جہنم جہنم میں معلوما ملامت زدہ مدحورا ہر بلائی سے محروم ہو کر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔